السلام علیکم ویورز، جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ للکار کے ہم 2 ناول پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تیسرا ناول۔ اس کا نام ہے صلہ محبت، مصنف ہیں طاہر جاوید مغل صاحب۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ناول۔ دل کتنا ہی آباد ہو مگر دید کے بغیر اسے قرار نہیں۔ دور ہو جانے کے بعد دھیان و خیال میں بسے ایسے ہی کردار کی ناداری۔ اس کی زندگی مختلف سمتوں میں بکھری تھی، کبھی شہروں کی خاک اور کبھی پابند سلاسل کی صعوبتیں۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے اس کی سزا میں کمی نہ ہو رہی تھی۔ عشق و عاشقی کے رشتے میں برباد ہونے والوں کا قصہ فریب جاں، للکار کے کرداروں کا دوام، کوچہ جانا میں دل فگاروں کا انتقام۔ سردی جوبن پر تھی مگر آج کل دھوپ نکل رہی تھی، اس لیے موسم بڑا خوشگوار تھا۔ جب یک بستہ ہوا اور چمکیلی دھوپ کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک عجیب سا پرلطف لمس ہر ذی نفس محسوس کرتا ہے۔ میں اندرون شہر عمران کے کرائے کے گھر میں موجود تھا۔ ہم چھت پر بیٹھے تھے اور دودھ جلیبی کھا رہے تھے۔ یہ دعوت شیراز عمران یعنی عمران جونیئر کی طرف سے تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آج اس کی والدہ کی سالگرہ ہے۔ عمران نے اب تک جو معلومات مجھے دی تھیں ان کے مطابق وہ انڈیا کے شہر جھانسی میں رہتی تھیں۔ عمران دانش کی وصیت کے مطابق انہوں نے چند سال بعد شادی کر لی تھی۔ ایک شریف النفس ڈاکٹر عمران کا ستیلا باپ تھا۔ ان کی اولاد نہیں تھی مگر وہ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ عمران دودھ جلیبی کے فوائد بیان کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ دودھ میں جلیبی ملا کر کھانے کا آئیڈیا سکندر اعظم قدیم عراق سے لے کر آیا تھا اور بہادر شاہ ظفر نے سکندر اعظم سے باقاعدہ درخواست کر کے اس سے اس کی ترکیب حاصل کی تھی۔ اس کی یہ لاف زنی جاری تھی جب ایک نوجوان ہامتا ہوا چھت پر پہنچا۔ ہیرو بھائی جلدی کریں، حسنات صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، شاید دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ حسنات صاحب کا نام سن کر عمران فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ چاچو جی آؤ ذرا، اس نے مجھ سے کہا اور بازو پکڑ کر مجھے اٹھا لیا۔ ہم تیزی سے سیڑھیاں اترے اور تیز رفتاری سے کوئی 1 منٹ تک پیدل چل کر ایک 6 منزلہ گھر میں پہنچ گئے۔ یہ اندرون شہر ہونے کے باوجود نئی تعمیر کا گھر تھا۔ ہم ایک کشادہ کمرے میں پہنچے تو 20-22 سال کی ایک لڑکی بے قراری سے ایک بوڑھے شخص کی ہتھیلیوں کا مساج کر رہی تھی۔ 55-60 سال کا یہ شخص بستر پر چت لیٹا تھا، آنکھیں بند تھیں اور وہ کچھ بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ ویل چیئر پر ایک دبلا پتلا نوجوان بوڑھے کے قریب موجود تھا اور اس کے منہ میں کوئی دوا ٹپکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران نے اسے منع کیا۔ بوڑھے کی نیم سفید داڑھی مسلسل حرکت میں تھی۔ وہ غشی کی حالت میں بول رہا تھا، میں نے کہا تھا نا وہ آئے گا، میں نے کہا تھا نا، یا اللہ رحم کر، یا اللہ ہم پر رحم کر۔ نوجوان نے اشکبار لہجے میں کہا، خدا کا شکر ہے ہوش میں آگئے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تو یہی لگا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ مزید 1-2 منٹ گزرے تو حسنات صاحب نے آنکھیں کھول دیں۔ ان کے لب اب بھی بڑبڑانے والے انداز میں بے ساختہ ہلتے جا رہے تھے۔ آنکھوں میں جیسے گہرا خوف نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسا ہی خوف مجھے معذور لڑکے اور لڑکی کے چہروں پر بھی نظر آیا۔ لڑکی اچھے نین نقش کی تھی، چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف دیکھتے پایا تو آنچل درست کرتے ہوئے جلدی سے اندر چلی گئی۔ ہم نے حسنات صاحب کو ٹیک لگوا کر نیم دراز کر دیا۔ اسی دوران میں 2 پڑوسی عورتیں بھی آ گئیں۔ نوجوان نے لڑکی کو آواز دی، صوفیہ آ جاؤ، ابو کے پاس بیٹھو۔ پھر وہ ہمیں لے کر گھر کے مختصر سے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ پتہ چلا کہ لڑکے کا نام راشد ہے، صوفیہ اس کی بہن ہے۔ یہ گھر ان لوگوں کا اپنا تھا۔ گھر میں آرائشی اشیاء بھی نظر آ رہی تھیں اور اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر راشد باقاعدہ آنسو بہانے لگا اور بولا، عمران بھائی، ابو کی یہ حالت اس کمانڈو کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ جیل سے چھوٹ گیا ہے۔ ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ ایسے چھوٹ جائے گا۔ کمانڈو، یہ کون ذات شریف ہے؟ عمران نے پوچھا۔ راشد کو جیسے احساس ہوا کہ اس نے بات درمیان میں سے شروع کر دی ہے، آنسو پونچھ کر بولا، نام تو اس کا شاہنواز ہے لیکن کمانڈو کے نام سے مشہور ہے۔ بڑا سخت بندہ ہے عمران بھائی، باقاعدہ باکسر بھی رہا ہے۔ اگر سچ پوچھیں تو ابو کراچی سے یہاں لاہور میں شفٹ بھی اسی کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اس نے صوفیہ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ بہرحال بات کچھ نہ کچھ ہماری سمجھ میں آ گئی تھی۔ شاید یہ کمانڈو نامی بندہ راشد کی بہن کے در پہ تھا۔
بعد ازاں یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ یہ بندہ کہاں ہے اب؟ میں نے پوچھا۔ 4 دن پہلے ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس نے سزا کے خلاف کوئی اپیل کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ 1.5 سال پہلے ہی چھوٹ گیا ہے اور لیاری میں آ گیا ہے۔ اسی دن سے ابو کو پریشانی تھی کہ وہ یہاں چلا آئے گا، اور آج یہی ہوا ہے۔ ابو کے ایک دوست حفیظ صاحب نے اسے مین روڈ کے ایک ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اسی علاقے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی طرح ہماری یہاں رہائش کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے۔ کیا پتہ کہ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، کیا پتہ کہ وہ آج رات ہی ہم پر چڑھ دوڑے۔ راشد کی آنکھوں میں پھر آنسو تیر گئے۔ اس کو جیل کیسے ہوئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ لیاری کی ہی ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا الزام تھا اس پر، راشد نے جواب دیا۔ اسی اثناء میں ایک اور ادھیڑ عمر شخص کی آواز بھی باہر سے سنائی دینے لگی۔ راشد نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابو کے دوست انکل حفیظ آئے ہیں۔ صوفیہ نے ان کو بھی فون کر دیا تھا۔ راشد باہر چلا گیا۔ عمران کھوپڑی سے ہلا کر بولا، مجھے جلیبی کے آگے پیچھے کی کبھی سمجھ نہیں آئی، اور نہ ہی کبھی یہ سمجھ آئی ہے کہ جب کبھی جلیبی کھانے بیٹھتا ہوں کوئی نہ کوئی پھڈا ہو جاتا ہے۔ تم تاریخ کا حلیہ بگاڑو گے تو اسی طرح ہوگا۔ سکندر جلیبی کا موجد نہیں تھا، اور وہ عراق سے نہیں یونان سے آیا تھا۔ اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر کے پیدا ہونے سے 2-2.5 ہزار سال پہلے وہ فوت بھی ہو چکا تھا۔ یہ ایک لمبی بحث ہے چاچو، ویسے بھی ہم یہاں تاریخ درست کرنے نہیں آئے، یہ کمانڈو والا معاملہ کافی سیریس لگتا ہے۔ اسی دوران میں حسنات صاحب کا ادھیڑ عمر دوست حفیظ شاہ بھی ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ پتہ چلا کہ حسنات صاحب کی طرح وہ بھی 4-5 سال پہلے تک کراچی کا رہائشی تھا، مگر پھر امن و امان کی صورتحال سے بیزار ہو کر لاہور شفٹ ہو گیا۔ اب وہ بھی حسنات صاحب کی طرح یہاں ایک کراکری اسٹور چلا رہا تھا۔ حفیظ شاہ اپنے دوست اور اس کے اہل خانہ کی پریشانی پر تناؤ کی کیفیت میں تھا۔ باتوں سے پتہ چلا کہ وہ بھی کمانڈو کو اچھی طرح جانتا ہے۔ شاید وہ راشد کے سامنے کھول کر بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے راشد کو باپ کی ذمہ داری کے لیے باہر بھیج دیا۔ تب عمران سے مخاطب ہو کر رازداری کے انداز میں بولا، شاید راشد نے آپ دونوں کو کھول کر نہیں بتایا، یہ کمانڈو بڑا ظالم بندہ ہے۔ آدھا شہر اس کے نام سے کامتا تھا، اور اب بھی کامتا ہوگا۔ میرے خیال میں تو سرکار کی طرف سے اس کے ساتھ رعایتی ہوئی ہے۔ ایسے بے رحم بدماش کو سرے عام پھانسی لگا دینا چاہیے۔ لیاری اور ارد گرد کے علاقوں میں دہشت تھی اس کی۔ مشہور تھا کہ لڑائی میں 3-4 بندوں کے ہاتھ پاؤں یہ اکیلا توڑ لیتا ہے۔ جیل کیسے گیا یہ؟ عمران نے حفیظ شاہ سے بھی یہی سوال پوچھا۔ کوئی ایک دفعہ تھوڑی گیا ہے، جیل حوالات کے چکر تو یہ لگاتا ہی رہتا ہے۔ آخری واردات اس نے کسی شمسہ نامی لڑکی سے کی تھی۔ پہلے اس پر تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دیتا رہا، پھر اٹھا کر لے گیا۔ حبیث نے اسے کئی دن اپنے قبضے میں رکھا۔ جب وہ واپس آئی تو اس کا سر منڈا ہوا تھا، بھوئیں صاف تھیں، جسم پر تشدد کے نشان تھے۔ بعد میں کیس چلا اور 5 سال کی سزا ہوئی۔ اب پتہ نہیں کیسے 3-3.5 سال میں چھوٹ گیا ہے۔ حسنات صاحب سے اس کی کیا دشمنی ہے؟ میں نے اسے کریدا۔ حسنات صاحب سے نہیں، سمجھیں کہ بیٹی صوفیہ کے ساتھ ہے۔ بدبخت ہاتھ دھو کر اس شریف بچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پہلے اس کو آتے جاتے تنگ کرتا رہا، پھر بیچاری کا گھر سے نکلنا مشکل کر دیا۔ بات بہت بڑھ گئی تو حسنات کراچی چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ انہی دنوں یہ حبیث شمسہ والے معاملے میں گرفتار بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ باکسر وغیرہ بھی رہا ہے۔ ہاں، پہلے کھیلتا رہا ہے۔ ایک دفعہ سنا تھا کہ کسی بڑے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے حکومت کی طرف سے ملائیشیا جا رہا ہے، مگر پھر بدماشیوں اور حرام زندگیوں میں پڑ کر جیل چلا گیا۔ لیکن مارا ماری کبھی چھوڑی نہیں ہے اس نے۔ کسی ملائیشین کے ساتھ مل کر کراچی میں باکسنگ کا ایک بڑا کلب بھی چلاتا رہا ہے۔ وہ ملائیشین بھی تو ایک نمبر کا بدماش تھا۔ اسی دوران میں راشد کمرے میں واپس آ گیا۔ حفیظ پاشا نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، میں نے تو حسنات کو بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ فوراً سے پہلے پولیس کو اطلاع دے دینی چاہیے۔ اگر وہ یہاں لاہور پہنچ گیا ہے تو چند گھنٹوں سے زیادہ نچلا نہیں بیٹھے گا، کسی بھی وقت یہاں آ دھمکے گا۔ راشد نے ہوش کھونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ابو پولیس کو انوالو کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ بہت بدنامی والی بات ہو جائے گی۔ وہاں کراچی میں بھی تو یہی کچھ ہوا تھا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گھر کو تالا لگا کر کچھ دنوں کے لیے کہیں نکل جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا، کیا وہ آپ لوگوں کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا؟ ویسے بھی کسی بدماش کے خوف سے اپنے گھر کو چھوڑ جانا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔
تو پھر کیا کریں؟ راشد نے روحان سے انداز میں پوچھا۔ پولیس کو اطلاع دی جائے یا پھر خود ہی اس شخص کے پاس پہنچ کر اس سے بات کی جائے، پوچھا جائے اس سے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا ارادے ہیں اس کے؟ راشد کا رنگ زرد ہو گیا۔ نہیں جی، آپ اسے جانتے نہیں، اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں راشد کے موبائل فون پر کال آ گئی۔ یہ کراچی سے اس کے کسی قریبی دوست کی ویڈیو کال تھی۔ اس نے بھی راشد کو یہی اطلاع دی کہ شاہنواز کمانڈو جیل سے رہا ہو گیا ہے اور لاہور پہنچ گیا ہے۔ اس کو جاننے والے کہتے ہیں کہ حسنات صاحب کی فیملی کے بارے میں اس کے ارادے بالکل اچھے نہیں ہیں۔ یہ فون کال سننے کے بعد راشد کی حالت مزید پتلی نظر آنے لگی۔ ویل چیئر پر بیٹھا وہ بالکل منحنی سا لگ رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کٹی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ کسی پرانے حادثے کا نتیجہ تھا۔ گو اس کی دوسری ٹانگ سلامت تھی، مگر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی۔ اسے کراچی سے کال کرنے والے دوست نے ڈائریکٹ بات نہیں کی تھی، ورنہ اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ بدمعاش صوفیہ کی عزت کے در پہ ہے اور جیل سے چھوٹ کر سیدھا اس کی طرف ہی آیا ہے۔ کال کرنے والے اس دوست کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی اس کمانڈو نامی بدمعاش کی دہشت کے اثر میں ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں مجھے بھی کچھ یاد پڑ رہا تھا کہ 3-4 سال پہلے میں نے کراچی کے کسی ایسے بدمعاش کے بارے میں سنا تھا جو جانا پہچانا باکسر بھی تھا۔ انٹرنیشنل باکسر بنتے بنتے وہ پکا گنڈا بن گیا تھا اور پھر گرفتار ہو گیا تھا۔ عمران نے حسنات صاحب کے عدید عمر دوست حفیظ سے پوچھا، آپ نے آج اسے کس ہوٹل میں دیکھا ہے؟ حفیظ شاہ نے ہوٹل کا نام بتایا اور پھر کہنے لگا، دیکھو عمران، ہمیں پتہ ہے کہ تم ہر مشکل میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہو، لیکن اگر تم خیال یہ ہے کہ اس سے مل کر تم اسے کسی طرح دبا لو گے یا یہاں سے جانے پر مجبور کر دو گے تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دو۔ وہ بالکل اور ٹائپ کا بندہ ہے۔ میں یہ بات کوئی محاورتن نہیں کہہ رہا۔ وہ 3-4 بندوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر انہیں 2 منٹ میں زمین پر لٹا سکتا ہے۔ راشد بولا، لیاری میں وہ ہمارے محلے کا ہی تھا، شروع سے ہی تماشے لگاتا رہتا تھا۔ اس کا چیلنج تھا کہ کوئی آرم ریسلنگ میں دونوں ہاتھ بھی استعمال کرے تو اس کا بازو نیچے نہیں لگا سکتا، اور سچ میں ایسا ہی تھا۔ وہ بھرا ہوا پستول کسی شخص کے قدموں میں پھینک دیتا تھا اور خود 8-10 فٹ دور کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس سے چیلنج کرتا تھا کہ وہ اس سے پہلے یہ پستول اٹھا کر ہوائی فائر کر دے، وہ اسے اپنا پیر استاد مان لے گا۔ ایسے بہت سے الٹے سیدھے کام کر کے وہ لوگوں پر دہشت ڈالتا تھا، اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب بھی تھا۔ حفیظ شاہ صاحب نے کہا، فطرتاً خبیث شخص ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ جیل سے نکل کر اور بھی خطرناک ہو گیا ہوگا۔ سنی سنائی باتیں تو بہت ہیں، 1-2 مرتبہ میں نے خود بھی اس کی بدمعاشی اور مار کٹائی کے سین دیکھے ہیں۔ مرنے مارنے پر آئے تو زہریلا ناگ بن جاتا ہے۔ پولیس کے کچھ پہلوانوں سے بھی اس کی پکی یاریاں ہیں۔ عمران نے کہا، اگر آپ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں تو میں واقعی بہت ڈر گیا ہوں۔ مجھ پر کپ کپی بلکہ کپ کپا طاری ہو گیا ہے۔ مزید ثبوت چاہیے تو تھوڑا انتظار فرمائیے، میری پینٹ بس گیلی ہونے ہی والی ہے۔ راشد اور حفیظ شاہ ہونکوں کی طرح ہمارا منہ دیکھنے لگے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، حفیظ صاحب، عمران مزاح کر رہا ہے۔ بہرحال ہم ایک بار آپ کے اس کنگ کمانڈو سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، ہمارے ملنے سے حسنات صاحب یا ان کی فیملی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ہم اپنی ذاتی حیثیت سے ملیں گے، آپ ہمیں بس اس کے ٹھکانے تک لے جائیں۔ کچھ بحث و تمہیز کے بعد ہم نے راشد اور حفیظ شاہ کو قائل کر لیا۔ جیسا سنا تھا، شاہنواز کمانڈو کو اس سے بڑھ کر پایا۔ اس سے ہماری ملاقات راوی روڈ کے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں ہوئی۔ وہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھا کسی سے فون پر گفتگو میں مصروف تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، نہایت ہی مضبوط ورزشی جسم، ناک پھولی ہوئی، رنگ گندمی، تنومند گردن اور تھوڑی پر زخم کے 2 پرانے نشانات۔ وہ سخت سردی میں بھی عام شرٹ اور جین کی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ عمر 28 سال سے اوپر ہی رہی ہوگی۔ ارد گرد موجود لوگوں کی نگاہیں آپ و آپ ہی اس کی جانب اٹھ جاتی تھیں۔ اس کے کرہت چہرے کی چمک اور تازگی دیکھ کر ہرگز نہیں لگتا تھا کہ وہ 3.5 سال کی جیل کاٹ کر آیا ہے۔ عمران فدویانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، جھک کر بڑی عقیدت سے اس سے ہاتھ ملایا اور بولا، ایک دفعہ کراچی میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ لیاری کے ڈاکخانے والی سڑک پر بندر کا تماشا دکھا رہے تھے۔ مخاطب کا تھوبڑا ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے کڑی نظروں سے عمران کو دیکھا۔ بندر کا تماشا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ او جناب، آپ اس گنڈے کو جس طرح پھینٹی لگا رہے تھے وہ بندر کا تماشا ہی تھا۔ وہ آپ کی چوٹیں کھا کر 2-2 فٹ اوپر اچھل رہا تھا۔
اس تشبیہ پر کمانڈو نام کے اس ہونہار شخص نے برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں کب کی بات کر رہے ہو، میری یادداشت میں ایسا کچھ نہیں۔ او بادشاہ، یادداشت تو اس بندے کی خراب ہونی چاہیے تھی جس کی کھوپڑی میں آپ کے مکوں سے چاند روشن ہوئے تھے۔ آپ بھول رہے ہیں، مارنے کے بعد آپ نے اس کو تمباکو والا میٹھا پان بھی کھلایا تھا۔ تمباکو والا میٹھا پان؟ ہاں جی، اسی بات پر تو اس جگت پان فروش سے آپ کی مارا ماری ہوئی تھی۔ آپ نے اسے میٹھا پان کہا تھا، اس کھوتے نے تمباکو بھی ڈال دیا۔ پھر ویسا ہی پان آپ نے اس سے بنوا کر اس کی ناک میں گھسیڑا تھا، یعنی ناکوں پان چبوایا تھا اس کو۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص برہم ہو کر کچھ کہتا، عمران نے جلدی سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، اس وقت یہ میرے انکل بھی میرے ساتھ تھے، آپ کی طرح یہ بھی بڑے پائے کے باکسر ہیں، ٹھیک ٹھاک نام ہے ان کا۔ باکسنگ کے ذکر پر وہ گرانڈیل شخص تھوڑا سا چونکا اور غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ میری عمر کا لحاظ کیے بغیر نحوست سے بولا۔ تابش، میں نے مختصر جواب دیا۔ کہاں کھیلتے رہے ہو؟ کسی سے سیکھا بھی یا پیدائشی چیمپئن تھے؟ اس کے آخری فقرے نے میرے جسم میں پھریری سی دوڑا دی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے کس سے سیکھا اور کیا کیا سیکھا؟ کون تھا میرا استاد؟ میرا نہیں خیال تھا کہ وہ عظیم فائٹر باروندہ جیکی کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا۔ باروندہ جیکی اور اس کا بے مثل فلسفہ۔ کئی یادوں نے ذہن پر ایک دم یلغار کی۔ کمانڈر پرغرور انداز میں میری جانب دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اپنی جوانی پر اور اپنے ہنر پر گھمنڈ کر رہا ہوگا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کے سامنے بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ ہم ابھی تک کھڑے تھے۔ عمران نے کہا، کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ایک اور ہٹا کٹا شخص اس کے عقب سے نمودار ہو گیا۔ یہ بھی اس کا کوئی بدمعاش ساتھی ہی تھا۔ بڑی کیا بات ہے، تم کیا کہنا مانگتا ہے شاہنواز صاحب سے؟ وہ درشت لہجے میں بولا۔ کمانڈو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور پرنحوت انداز میں ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمران کی چرب زبانی کام آئی اور وہ اس کمانڈو نامی بندے کے ساتھ گفتگو کو طول دیتا چلا گیا۔ اس گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ شخص واقعی اپنے اندر ایک نیلی آگ چھپائے ہوئے ہے۔ اسے اپنے آپ پر گھمنڈ بھی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ باکسنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کچھ اور اوور ہو جاتا تھا۔ آس پاس کے لوگ اسے کیڑے مکوڑے نظر آتے تھے۔ اس کا خیال یہی تھا کہ اگر وہ اپنے کیریئر کے عروج پر بدقسمتی سے جیل نہ چلا جاتا تو اس وقت شاید مائک ٹائسن کے جوڑ کا فائٹر ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ مائک ٹائسن سے بھی آگے چلے جاتے۔ طور اتوار تو آپ کے بھی بالکل ویسے ہی ہیں، عمران نے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے عمران کو گھورا۔ وہ عام سے انداز میں گویا ہوا۔ چیمپئن مائک ٹائسن کے بارے میں مشہور تھا نہ کہ اس نے ایک لڑکی کی عزت لوٹ لی تھی۔ ارادے تو آپ کے بھی کافی نیک ہیں۔ شاہنواز کمانڈو کے تھوبڑے پر خون کی سرخی دوڑ گئی۔ یقیناً اسے عمران سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ عمران کا گریبان پکڑ لے گا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ کچھ دیر تک کھا جانے والے انداز میں ہم دونوں کو دیکھتا رہا، تب زہری ناک کی طرح پھنکارا، کون ہو تم؟ کیسے آئے ہو میرے پاس؟ اس کے سوال کا جواب میں نے دیا اور پوری وضاحت سے دیا۔ 4-5 منٹ کے اندر میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ ساری بات اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ حسنات صاحب اور صوفیہ کے ذکر نے کمانڈو کے چہرے پر ہیجان پیدا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ جو بندے اس کے ساتھ اتنے اطمینان سے اتنی اہم بات کر رہے ہیں وہ بھی معمولی نہیں ہیں۔ میری بات ختم ہوئی تو شاہنواز کمانڈو کی آنکھوں میں بھوکے شکرے جیسی چمک نظر آنے لگی تھی۔ وہ بولا، تو صوفیہ کے کچھ لگتے بن کر آئے ہو میرے سامنے؟ زبردست، تو اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ کیا اکھاڑو گے میرا اور کس طرح؟ گردن ایک جانب ٹیڑھی کر کے وہ خطرناک انداز میں بول رہا تھا، جیسے اس نے صوفیہ کے بجائے ایک بڑا پستول میرے سامنے پھینک دیا ہو اور بے زبان خاموشی کہہ رہا ہو، چلو آؤ، میری پکڑ سے بچا کر دکھاؤ اسے۔ میں نے اس بندے کے بارے میں اب تک جو اندازہ لگایا تھا وہ یہی تھا کہ وہ پرلے درجے کا خود پسند ہے۔ سب سے زیادہ غرور اسے اپنی جسمانی طاقت اور بے خوفی پر ہی تھا۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کے دائرے میں لانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہوتا کہ انہیں ان کے گھمنڈ کی شکست دی جائے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں اور عمران اسے ایک بار سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں گے تو یہ بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے غرور کی اکھڑی ہوئی گردن جھکا دی جائے تو یہ ترنت حرش سے فرش پر آ جائے گا۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا،
उस लड़की को मेरी छोटी बहन समझ लो या बेटी समझ लो या किसी भी प्यारे रिश्ते का नाम दे लो, लेकिन उसकी तरफ आंख उठाना तो दूर की बात है। तुमने उसके बारे में सोचा भी तो हम तुम्हारी सांसें खींच लेंगे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गालिबन उसे यकीन ही नहीं आया कि उसके बारे में जानकारी रखने वाला कोई शख्स इस लहजे में उससे बात कर सकता है। फिर उसकी हैरत बतदरीज एक गज़बनाक तासर में डाल गई। वो मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोला, पहले मुझे ठीक ठीक बताओ कि वो लगती क्या है तुम्हारी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, बांजी है मेरी। उसने होटल के चमकीले फर्श पर थूका और फुंकारा, लगता है कि कोई बहुत बड़ी बदबख्ती तुम्हारा पीछा कर रही है जो मेरे सामने आ गए हो, या हो सकता है कि बद्दुआ हो किसी की। यही शक तुम्हारे बारे में मुझे भी हो रहा है, मैंने इत्मीनान से कहा। और मुझे भी, इमरान ने लुकमा दिया। इमरान को नज़रअंदाज करते हुए उसने एक बार फिर मुझे सरतापा घूरा और सरसराती आवाज़ में कहा, अंकल तेरी उम्र नहीं ऐसे फड्डों में पड़ने की। जा कहीं धूप में बैठकर अखबार पढ़ या किसी पोते पोती के साथ किसी बाग में एंजॉय कर। एवं कोई हड्डी कड़क हो गई तो इस उम्र में जोड़कर नहीं देगी। इमरान ने कहा, मैंने भी चाचू जानी को यही मशवरा दिया था। मैंने कहा था ये उम्र लड़ाई की नहीं, लड़ाई छुड़ाने की होती है। वैसे भी जवान सांड से जवान चीता ही लड़े तो अच्छा होता है। शाहनवाज कमांडो की होनहार निगाह एक लम्हे के लिए इमरान के चेहरे की तरफ उठी, जैसे उसने समझने की कोशिश की हो कि सांड किसको कहा गया है और चीता किसको। फिर वो इमरान से निहायत सर लहजे में मुखातब हुआ, तुम अपने चाचू समेत आ जाओ ना। अभी 2 मिनट में दोनों की पतलूनें ना उतार दी तो नाम बदल देना। उसके बाद दोनों की तशरीफ़ात पर जो जूते मारूंगा वो अलहदा से होंगे। मारूंगा 20 और गिनूंगा 10। उसके लहजे में भस्म कर देने वाली आग थी। चंद लम्हों के लिए लगा कि वो अभी हम पर झपट पड़ेगा। मैंने उसे धीरज रखने का कहा और मशवरा दिया कि अगर बात मारा मारी पर आ ही गई है तो फिर यहाँ फटा डालकर पुलिस को दावत न दी जाए, बल्कि इत्मीनान से बात कर ली जाए कि क्या करना है। कोई रिश्ता देना है मुझे जो इत्मीनान से बात करनी है तुमने। वो खतरनाक अंदाज में कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इस मौका पर इमरान ने फिर चर्ब ज़ुबानी का मुजाहरा करते हुए उसे संभाला और दोबारा बिठा दिया। इर्द गिर्द मौजूद लोग पुरतशवीश नज़रों से हमें देख रहे थे। कमांडो के 2 मुसल्लह साथी भी आसपास मौजूद थे और मेरे अंदाजे के मुताबिक दोनों मुसल्लह थे। अगले 10-15 मिनट नतीजा है साबित हुए। मैंने बेहद संजीदा लहजे में शाहनवाज उर्फ कमांडो से कहा, अगर बात इस तरफ चल निकली है तो चलो कुछ शराइत तय कर लेते हैं। मैं तुमसे 2 बदू लड़ने को तैयार हूँ। मैं इस बात पर नहीं जाता कि तुम ज़बरदस्ती एक शरीफ लड़की को अपने घर में डालना चाह रहे हो। तुम इस बात पर न जाओ कि तुम्हारी जवानी को एक बड़ी उम्र का बंदा बॉक्सिंग के रिंग में चैलेंज कर रहा है। हम बात ये करते हैं कि अगर मैं तुम्हारा ये गुरूर तोड़ दूँ तो तुम बदले में क्या दोगे। तू क्या देगा अंकल, वो तुरंत बोला। मैं अपने हाथ से उस लड़की का हाथ पकड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मुझे उसका अख्तियार हासिल है और मैं ये कर सकता हूँ। ज़ाहिर है कि आखिरी अल्फाज मैंने उसे सिर्फ कायल करने के लिए कहे थे। अब बताओ तुम क्या दोगे। वो जहरीले लहजे में बड़े ठस्से से बोला, मैं तेरे घुटनों को हाथ लगाकर और तुझे सलाम पेश करके यहाँ से चला जाऊँगा। दोबारा कभी इधर का रुख नहीं करूँगा। जोश के आलम में अब उसका चेहरा स्याही माइल हो रहा था और बाजुओं की मछलियाँ फड़कती महसूस होती थीं। एकदम बड़ा ड्रामाई सा माहौल बन गया था। वहीं बैठे बैठे हमारे और शाहनवाज कमांडो के दरमियान को शराइत तय हो गईं। पुलिस के महकमे से बतौर फिज़िकल ट्रेनर मुंसलिक होना मेरे लिए एक खुशगवार तजर्बा साबित हुआ था। मार्शल आर्ट का मज़ेदार तड़का भी मेरी इस मसरूफियत में शामिल था। मेरी अपनी फ़िटनेस और सेहत के लिए भी बहुत मुफीद था। बारोंदा जैकी के फ़लसफ़े के मुताबिक मैंने खुद को मुसलसल सख्त तरीन मुशक्क़त और जफाकशी के हवाले कर रखा था। अब ये मुशक्क़त मुझे मुशक्क़त लगती ही नहीं थी, रोज़मर्रा का मामूल बन चुकी थी। नए क़ारीन को ये बताना ज़रूरी है कि बारोंदा जैकी मेरे उस्ताद का नाम था। ड्यूटी से फ़ारुग होकर मैं शाम 8 बजे अंदरूनी शहर उमरान के पास पहुंचा। उमरान उस वक्त हसनात साहब के घर में ही मौजूद था। वो हसनात साहब और उनकी फैमिली का खौफ काफ़ी हद तक दूर कर चुका था। उसने उन्हें तफसील तो नहीं बताई थी, बस इतना कहा था कि हम होटल में जाकर शाहनवाज कमांडो से मिले हैं
اس کے ساتھ اپنے طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ کم از کم اتنی تسلی ضرور ہو گئی ہے کہ وہ 1-2 روز تک اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ تسلی تشفی کی اس گفتگو کے دوران میں راشد ویل چیئر پر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی معذوری کے بارے میں بھی کچھ جانکاری ملی۔ حسنات صاحب تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ انہوں نے بتایا، 4 سال پہلے راشد کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ ان دنوں ہم لوگ کراچی میں تھے۔ گھر کی چھت پر کچھ تعمیر ہو رہی تھی۔ راشد کا پاؤں پھسلا اور نیچے گر گیا۔ دونوں ٹانگوں میں کئی فریکچر ہوئے، مگر بائیں پاؤں والا فریکچر آپریشن کے بعد بگڑ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زہر پھیل رہا ہے، پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ وہ ایک سرداہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اب کیا پوزیشن ہے؟ وہ اب دیدہ ہو کر بولے، در حقیقت راشد کی ٹانگ 2 دفعہ کاٹی گئی ہے، دوسری مرتبہ گھٹنے کے اوپر سے کٹی۔ یہ آپریشن کوئی 1.5 سال پہلے لاہور میں ہی ہوا تھا۔ 7-8 ماہ تو خیریت سے گزر گئے، لیکن اب پھر زخم میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اب معاملہ زیادہ۔ انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور بات مکمل نہیں کی۔ راشد بولا، اب ڈاکٹر ٹانگ کو بالکل کولہے کے پاس سے کاٹنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کافی مہنگا آپریشن ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن پاکستان سے باہر ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ مدد کرنے والا ہے۔ واجد صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپریشن باہر ہو جائے۔ واجد کا نام میں پہلی بار سن رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پہلے عمران اور پھر راشد کی طرف دیکھا۔ حسنات صاحب بولے، واجد میرے ہونے والے داماد کا نام ہے، میرا مطلب ہے صوفیہ کا منگیتر۔ بہت اچھا لڑکا ہے، بے حد خیال رکھنے والا۔ اللہ نے اس کو نوازا بھی بڑا ہے۔ لیدر جیکٹس کا کام کرتا ہے۔ آج کل پاکستان سے باہر گیا ہوا ہے۔ یہاں ہوتا تو شاید خود ہی اس کمانڈر والے بکھیڑے کو سنبھال لیتا۔ ایسے لوگوں سے نمٹنا بہت اچھی طرح آتا ہے واجد بھائی کو۔ راشد نے بھی تائید کی۔ مزید جو گفتگو ہوئی اس سے پتہ چلا کہ حسنات صاحب کی بیٹی صوفیہ نے ٹیکسٹائل میں کوئی ڈپلومہ وغیرہ کر رکھا تھا۔ گھر کی مالی حالت کو سہارا دینے کے لیے اس نے ایک فرم ڈائمنڈ ٹیکسٹائل میں ملازمت کی تھی۔ واجد احمد فرم کے مالک کا بیٹا تھا۔ صوفیہ اس کی نگاہوں کو بائی۔ وہ اس کے اخلاق سے بھی متاثر ہوا۔ دھیرے دھیرے وہ دونوں ایک دوسرے میں انوالو ہو گئے، اور پھر طبقاتی فرق کے باوجود واجد نے صوفیہ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ راشد نے اپنے موبائل فون پر واجد کی تصویر بھی دکھائی۔ روشن چہرے، کھڑی ناک اور پتلے پتلے ہونٹوں والا وہ ایک مضبوط اور باہمت شخص لگتا تھا۔ عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ اسی دوران میں صوفیہ ٹرے میں چائے لیے ہمارے پاس آ گئی۔ آنچل چہرے پر ڈھلکا ہوا تھا۔ آدھے چہرے کی دلکش جھلک بھی یہ دکھانے کے لیے کافی تھی کہ اگر اس نے اپنے باس کے دل میں گھر کیا ہے تو یوں ہی نہیں کیا۔ اسی دوران میں عمران کے موبائل پر حسنات صاحب کے دوست حفیظ شاہ کی کال آ گئی۔ وہ تازہ صورتحال جاننے کے لیے بے چین تھے۔ عمران نے انہیں بھی تسلی دی اور بتایا کہ کل کمانڈو سے پھر ہماری ملاقات ہے۔ امید ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اسے لگام ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ عمران انہیں مقابلے وغیرہ کی بات تو نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر بتاتا تو اسے ایک پشگانہ سوچ کہا جاتا اور شاید سرے سے یقین ہی نہ کیا جاتا۔ تو یہ ایک مقامی کالج کا اسپورٹس کمپلیکس تھا۔ یہاں باکسنگ اور ریسلنگ وغیرہ کے لیے ایک شاندار رنگ بھی موجود تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اس وقت کمپلیکس بالکل ویران تھا۔ میں اور کمانڈر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہم نے صرف ٹراؤزر اور بنیانیں پہن رکھی تھیں۔ ہاتھوں پر باکسنگ گلوز تھے۔ تماشائیوں میں عمران کا ایک یار زرینہ اور 3-4 دیگر دوست شامل تھے۔ اس کے علاوہ کمپلیکس کے 2-3 ملازم بھی تھے۔ فیصلے کے لیے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک باکسنگ ریفری کو لے آیا تھا۔ بہرحال کمانڈو کو ہنوز یہ علم نہیں تھا کہ میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ کے فزیکل ونگ سے ہے۔ ٹیوب لائٹس میں کمانڈو کا جسم فولاد کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ شیڈو باکسنگ کر کے خود کو گرم کر رہا تھا۔ اس کے مکوں کی رفتار دیکھ کر یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ گھمنڈی ضرور ہے مگر آسان حریف ہرگز نہیں۔ 5 راؤنڈ کا مقابلہ طے ہوا تھا۔ ضرورت پڑنے پر راؤنڈ بڑھائے جا سکتے تھے۔ گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی ہم دونوں مقابل آئے۔ باکسنگ میں پہلا راؤنڈ کافی خطرناک ہوتا ہے۔ باکسر کے اسٹاک پوائنٹ میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ پہلے دوسرے راؤنڈ میں ایک بھی اسٹاک پوائنٹ ٹھکانے پر لگ جائے تو ناک آؤٹ ہونے کی نوبت آ جاتی ہے۔ پہلا راؤنڈ ہم دونوں نے سنبھل کر کھیلا مگر پھر دوسرے راؤنڈ میں دونوں طرف سے تابڑ توڑ حملے ہوئے۔ وہ یقیناً شاندار باکسر تھا۔ بدماشیوں میں نہ پڑتا تو بہت آگے تک جاتا۔ اس کے 1-2 نہایت ہی خطرناک مکوں سے میں خود کو بمشکل بچا پایا۔
دوسری طرف کمانڈو کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بڑی عمر کے جس باکسر کو وہ ترنوالا سمجھ رہا تھا وہ ترنوالا نہیں ہے۔ میری سب سے بڑی طاقت تو میری قوت برداشت ہی تھی۔ برسوں گزر گئے تھے جب باروندہ جیکی نے تکلیف سہنا اور اس پر غالب آنا جیسے میری گٹھی میں ڈال دیا تھا۔ تیسرے راؤنڈ میں جب کمانڈو کا ایک دندان شکن پنچ میں نے بڑی سہولت سے برداشت کر لیا تو اس کی آنکھوں میں تیش کے ساتھ کچھ حیرت بھی نظر آنے لگی۔ پھر وہ اندھا دھند عملوں پر آ گیا، ساتھ ساتھ وہ بد زبانی بھی کر رہا تھا۔ اسے اضافی غصے میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ عنقریب وہ کوئی ایسی غلطی کرے گا جو اسے فرش چٹا دے گی۔ عمران باہر سے پکار رہا تھا، چاچو جانی، تمہیں مرحومہ چاچی کی قسم، اسے بتا دو کہ تم کون ہو۔ میں تو کہتا ہوں ایسی جگہ مکہ مارو کہ یہ شادی وادی کے قابل ہی نہ رہے۔ تیسرے راؤنڈ کے ختم ہونے کے بعد میں اسٹول پر بیٹھا سانسیں درست کر رہا تھا جب لمبا تڑنگا عمران جست لگا کر رنگ میں آ گیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، چاچو جانی، تمہارے سر کی قسم، مزہ آ گیا۔ اس درمیانی عمر میں بھی تم جیکی چان کے کان کاٹتے ہو۔ میں تو خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ یہ فائٹ دکھانے کے لیے مہوی کو یہاں نہیں لے آیا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، مہوی یعنی وہی اپنی مہوشیات، فلم والی۔ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتی تو عین ممکن تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر تم پر فدا ہو جاتی۔ میں بیٹھے بٹھائے رقیب بن جاتا اپنے چاچو کا۔ اچھا بکواس بند کرو، ٹھنڈا پانی دو، کلی کرنی ہے۔ وہ مجھے کلی کراتے ہوئے پھر بولا، بندہ تو یہ کافی ٹائٹ ہے لیکن لگتا ہے کہ اب زیادہ غصے میں آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ فاؤل شاؤل بھی کرے۔ میں تو کہتا ہوں چاچو، اگر فاؤل کرے نا تو تم بھی سیدھا اس کی ہوسگاہ پر مکہ مارو، فنش ہی کر دو یہ ٹنٹنا۔ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور چوتھے راؤنڈ کے لیے اٹھ گیا۔ چوتھا راؤنڈ شروع سے ہی زوردار تھا۔ راؤنڈ کے دوسرے منٹ کے شروع میں وہی کچھ ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ کمانڈو اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ اس نے باکسنگ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دی اور ارنے بینسے کی طرح سیدھی سیدھی میرے سینے پر ٹکر دے ماری۔ ہم گتھم گتھا ہو گئے۔ ریفری دھکا کھا کر دور جا گرا۔ کمانڈو اپنے گھٹنے، کوہنیاں، سر سب کچھ استعمال کرنے لگا۔ مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس میدان میں مجھے زیادہ آسانی تھی۔ یہ مکس مارشل آرٹ کی شکل تھی جو میرا اصل میدان تھا۔ میں نے ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر اسے روئی کی طرح دھنک ڈالا۔ میرے اڑنگے نے اسے پشت کے بل گرایا تو میں نے اسے ایک فرشی داؤ میں جکڑ لیا۔ کمانڈو کے ناک منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ ایک آنکھ سوج کر تقریباً بند ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا شدید نقصان ہو گیا۔ میرے آرم لاک سے نکلنے کی اندھا دھند کوشش میں اس نے اپنا بازو کندھے کے اوپر سے توڑوا لیا۔ اس کے باوجود اس کی سخت جانی اسے مزاحمت پر اکسا رہی تھی، مگر جب چند سیکنڈ بعد اس کی پر نحوت گردن میرے بازو کے معلق شکنجے میں آئی تو اس نے بدمعاشی کے انداز کو خدا حافظ کہا اور شریف کھلاڑیوں کی طرح فرش پر اپنا دایاں ہاتھ مار مار کر اپنی شکست کا اعتراف کر لیا۔ عمران اور اس کے دوستوں نے نعرہ ہائے تحسین بلند کیے۔ کمانڈو اسی طرح فرش پر اوندا پڑا رہا۔ اس کا بایاں بازو کانپتا چلا جا رہا تھا، زخموں سے بہنے والا خون رنگ کے فرش پر گلکاری کر رہا تھا۔ اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ آج یہ شخص اپنے گھمنڈ کے گھوڑے پر سے اتر آیا ہے اور اب صدقے دل سے اپنی پسپائی بھی تسلیم کرے گا۔ ایک دو منٹ بعد جو کچھ ہوا وہ قطعی غیر متوقع تھا۔ میں رنگ سے نیچے اتر ہی رہا تھا کہ اسپورٹس کمپلیکس کے باہر ایک دو گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں۔ چند سیکنڈ بعد 7-8 افراد گیٹ کیپر سے الجھتے ہوئے ہال کے اندر آ گئے۔ میں نے پہچان لیا، ان میں سب سے آگے 3 پیس سوٹ والا شخص وہی تھا جس کا نام واجد احمد معلوم ہوا تھا اور جو صوفیہ کا منگیتر تھا۔ وہ غالباً آج ہی بیرون ملک سے لوٹا تھا اور شاید ایئرپورٹ سے سیدھا یہ یہاں چلا آیا تھا۔ اسے یہاں کا پتہ یقیناً ہوٹل میں کمانڈو ہی کے کسی ساتھی سے معلوم ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کمانڈو کے حوالے سے سخت طیش میں ہے۔ اس نے عمران سے چند فکروں کا تبادلہ کیا، پھر بپھر کر رنگ میں داخل ہو گیا۔ کمانڈو رنگ کے اندر ہی دو زانو بیٹھا تھا اور ریفری ایک دوسرے شخص کے ساتھ مل کر اس کے ٹوٹے کندھے کو ایک عارضی بینڈیج میں لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک واجد احمد کمانڈو پر ٹوٹ پڑا۔ عالم طیش میں چلاتے ہوئے اس نے کمانڈو کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ میں دوبارہ لپک کر رنگ میں داخل ہو گیا۔ عمران بھی میرے ساتھ تھا۔ عمران نے پکار کر کہا، "اٹ از ناٹ فیئر واجد صاحب، اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے، ہار مان لی ہے اس نے۔ اس کمینے کی ایک ایک ہڈی
توڑ دوں گا میں۔ اس کو جرأت کیسے ہوئی؟ واجد چلایا اور کمانڈر کو سر کے بالوں سے جکڑ کر اس کے منہ پر گوند سے برسانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ گرج رہا تھا، تجھے کہا تھا نا، تجھے کہا تھا نا۔ واجد کے ساتھ آنے والے دو تنومند شخص بھی اس مار پیٹ میں شامل ہو گئے۔ یہ زیادتی تھی۔ میں نے واجد کو روکا، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ چھوڑ دیں اسے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ فیصلے کی ایسی کی تیسی، واجد احمد پھنکارا، فیصلہ تو اب ہوگا۔ اس کمانڈو بدماش کو زندہ لاش نہ بنا دیا تو نام نہیں میرا۔ اس نے ایک اور طوفانی ٹھوکر کمانڈو کے ٹوٹے کندھے پر رسید کی۔ وہ اذیت کی شدت سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ایک سخت مقابلے کے بعد اس میں اب اتنی سکت کہاں تھی کہ اپنا دفاع کر سکتا۔ میں نے ایک بار پھر واجد کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے ایک مسلح ساتھی نے مجھے بھی دھکا دیا۔ اپنے ہاتھ پیچھے ہٹاؤ سر جی، وہ گرجا۔ میرا دماغ بھی چٹک گیا۔ میں نے اسے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا تو واجد احمد مجھ پر دہاڑنے لگا۔ کون ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نیچے اترو رینگ سے، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود نمٹیں گے۔ بالکل غیر متوقع طور پر واجد احمد کے ساتھی نے جیکٹ کے اندر سے پستول بھی نکال لیا۔ جی تو چاہا کہ اس ناقبت اندیش کو پستول دکھانے کا مزہ چکھا دوں، مگر عمران نے مجھے بازوؤں میں جکڑ کر روک لیا۔ یہی وقت تھا جب میں نے 3-4 مزید افراد کو اندر آتے دیکھا۔ ان میں 2 شلوار قمیض اور کوٹ والے ہٹے کٹے افراد کو میں نے فوراً پہچان لیا اور ٹھٹک کیا۔ ان میں سے ایک ہمارے SSP چیمہ صاحب تھے۔ وہ سیدھا ہماری ہی طرف آئے۔ تب تک واجد نے مجھے گھورنا بند نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا ہے واجد صاحب؟ ہمارے چیمہ صاحب نے واجد کو بڑے دوستانہ لہجے میں مخاطب کیا۔ 2 منٹ کے اندر اندر واضح ہو گیا کہ چیمہ صاحب یہاں واجد احمد کے مددگار بن کر آئے ہیں۔ انہوں نے بھی کمانڈو کے بارے میں وہی زبان بولنا شروع کر دی تھی جو اس سے پہلے واجد احمد بول رہا تھا۔ چیمہ صاحب نے مجھے اور عمران کو حال سے باہر جانے کی ہدایت کی۔ ان کی بات ماننے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ میں اور عمران باہر آ گئے۔ کمانڈو ابھی تک رینگ میں چت پڑا تھا اور اسے ٹھڈے وغیرہ مارے جا رہے تھے۔ حال سے باہر آ کر ہم دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ واجد احمد کا رویہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی تھی۔ وہ بڑی کمظرفی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایک گرے ہوئے شخص کو زد و کوب کر کے چیمپئن بننے کی کوشش میں تھا وہ۔ تب ہم نے ایک اور منظر دیکھا جس نے دل و دماغ میں کچھ اور چنگاریاں بار دیں۔ واجد احمد کے بندے کمانڈو کو ٹھنڈے فرش پر باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے ایک لگژری اسٹیشن وین کی طرف لا رہے تھے۔ اس کی بنین پھٹ چکی تھی، جسم لہو لہان تھا، وہ نیم بے ہوش لگتا تھا۔ اسے وین میں پھینکا گیا۔ پھر سب گاڑیاں یکے بعد دیگرے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ کیا خیال ہے، پولیس اسٹیشن لے کر جائیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ چیمہ صاحب تو علیحدہ گاڑی میں یہاں سے نکلے ہیں۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ واجد احمد پہلے سے کمانڈو کو جانتا ہے، شاید وہی رقابت کا چکر ہی ہو، عمران نے خیال ظاہر کیا۔ اس بارے میں تو راشد اور اس کے گھر والے ہی بتا سکتے ہیں۔ عمران نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسناد صاحب کو فون کیا اور انہیں یہاں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ فون کا اسپیکر آن تھا۔ اسناد صاحب کی آزردہ آواز سنائی دی۔ ہاں واجد بیٹا آج شام ہی انگلینڈ سے لوٹا ہے۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، یہ آپ کے ہونے والے داماد صاحب نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ ہم نے کمانڈو کے ساتھ معاملہ بالکل سیٹل کر لیا تھا۔ ہمارے خیال میں تو واجد کے یہاں آنے سے خرابی ہی ہوئی ہے۔ کیا واجد اور کمانڈو میں پہلے بھی کوئی رابطہ ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوال کے جواب میں اسناد صاحب نے نحیف آواز میں جو کچھ بتایا، اس سے پتہ چلا کہ کراچی میں کسی طرح کمانڈو کو اس رشتے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس وقت وہ جیل میں تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کے ذریعے واجد کو ٹیلی فون پر سخت دھمکیاں دی تھیں۔ 1-2 مرتبہ فون پر ہی گالی گلوچ کی نوبت بھی آئی تھی۔ اسناد صاحب ظاہر ہے ہونے والے داماد کی سائیڈ ہی لے رہے تھے، مگر داماد صاحب نے یہاں اسپورٹس کمپلیکس میں جو کچھ کیا تھا وہ ہمیں ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں دوپہر کے وقت عمران کے گھر پہنچ گیا۔ رات والے واقعے کی وجہ سے اس کی شوخی مانت پڑی نظر آتی تھی۔ ہم کمانڈو اور واجد احمد کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے جب زرین نے آ کر عمران کو اطلاع دی کہ ایک برقع پوش لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ سے اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے۔ کہیں یہ کمانڈو والا کوئی چکر ہی تو نہیں؟ عمران نے دیدے گھمائے۔ مجھے بھی کچھ شک سا ہو رہا تھا۔ میں ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ عمران نے اس لڑکی کو اندر بلوا لیا۔ سیاہ برقعے میں سے فقط اس کی آنکھیں ہی نظر آتی تھیں۔
میں دروازے کی باریک جوری میں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے فقط 10 فٹ کے فاصلے پر بیٹھی تھی، لیکن جب تک وہ بولی نہیں مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ وہ صوفیہ ہے۔ اس کا پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں اپنا تعارف کرایا، پھر سسکیاں لیتے ہوئے بولی، ہیرو بھائی، آپ ایک مسیحا کی طرح ہمارے علاقے میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کے والد تھے جو اسی طرح لوگوں میں گھل مل کر ان کے دکھ درد بانٹتے تھے اور ان کی دعائیں لیتے تھے۔ میں آپ سے بھی ایسی ہی امید لے کر آئی ہوں۔ کچھ مزید تمہید باندھنے کے بعد وہ بولی، بھائی مجھے ڈر ہے کہ واجد اس کو کوئی بڑا نقصان پہنچا دیں گے۔ یہ دشمنی کسی کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ میری طرح یقیناً عمران بھی یہی سمجھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو کسی سنگین جھگڑے سے بچانا چاہتی ہے، لیکن اس کی گفتگو سے جو انکشاف ہوا وہ ششدر کر دینے والا تھا۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر سے کہیں زیادہ شاہنواز اور کمانڈو کے لیے فکر مند تھی۔ مجھے عمران کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نظر آئے۔ وہ بولا، آپ کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس شخص نے تو آپ کا جینا حرام کر رکھا تھا، اس کی وجہ سے آپ لوگ کراچی چھوڑ کر یہاں آئے۔ وہ سسکی، بھائی آپ کو پوری طرح نہ جانتے ہوئے بھی آپ پر سگے بھائیوں کی طرح اعتماد کر رہی ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتی ہوں کہ آپ میرا پردہ رکھنا۔ اس نے برقعے کے اندر ہی ہاتھ جوڑ دیے۔ عمران نے اسے تسلی دی، وہ برا ہے لیکن اتنا برا نہیں جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اس کا اشارہ یقیناً شاہنواز کمانڈو کی طرف تھا۔ آپ یہ کس طرح کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عمران بولا، کچھ بھی ہے، یہ شخص جرائم پیشہ ہے، ایک سنگین جرم میں جیل کاٹ کر آیا ہے اور اب باہر آتے ساتھ ہی میں نے کہا ہے نا وہ برا ہے، لیکن اس کی برائی کے پیچھے کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ ہیرو بھائی اس کے جیل کاٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں یہ ایک بڑا جرم ہے، لیکن ہم جانتے ہیں، اور خاص طور سے میرا بھائی راشد جانتا ہے کہ یہ جرم کیسے ہوا۔ وہ بتانا چاہ رہی تھی اور ہچکچا بھی رہی تھی۔ آخر عمران کی بے لوث ہمدردی نے اسے بولنے پر آمادہ کر دیا۔ آہیں بھرتے ہوئے لرزاں آواز میں اس نے جو کچھ بتایا وہ چشم کشا تھا۔ اس کے بھائی راشد کی معذوری اور بیماری کے پیچھے ایک چھوٹی سی پردرد کہانی تھی۔ وہ چھت سے پھسل کر نہیں گرا تھا، اس نے سخت ڈپریشن اور مایوسی کے عالم میں خودکشی کی کوشش کی تھی۔ کالج کے دور میں وہ ایک پری چہرہ لڑکی کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہوا۔ اس کے بغیر جینا اسے ناممکن نظر آنے لگا، لیکن وہ اپنے عشق میں اکیلا تھا۔ وہ تو ہرجائی تھی، پھول پھول منڈلانے والی تتلی۔ سوشل میڈیا پر اپنے حسن کے لشکارے دکھا کر کئی لڑکے پھانس چکی تھی۔ راشد اس المیہ سے قطعی بے خبر تھا، اور جب اسے خبر ہوئی وہ یہ ناقابل یقین صدمہ جھیل نہیں سکا۔ پہلے اس بے وفا سے اپنی بربادی کے شکوے کرتا رہا، پھر نشہ اور گولیاں کھائیں اور چھت سے کود گیا۔ اس کی بدقسمتی نے اسے زندگی اور موت کے درمیان لٹکا دیا۔ اس لڑکی کا نام شمسہ تھا، وہی شمسہ جو بعد ازاں کمانڈو کے غضب کا شکار ہوئی۔ دوسری طرف کمانڈو اور صوفیہ والا معاملہ بھی چل رہا تھا۔ کمانڈو صوفیہ کا محلے دار ہی تھا۔ صوفیہ اس کو اچھی لگتی تھی، وہ اسے تاکتا تھا اور آہیں بھرتا تھا، لیکن یہ سب کچھ بھی تقریباً یک طرفہ ہی تھا۔ پڑھی لکھی شریف گھرانے کی صوفیہ کمانڈو کی پیش قدمیوں کا جواب کیسے دے سکتی تھی؟ وہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ جب یہ راشد والا واقعہ ہوا اور پری چہرہ شمسہ کی بے وفائی سے ٹوٹ کر راشد نے زندگی ختم کرنا چاہی، تو کمانڈو کو بھی اس بات کا دکھ ہوا۔ اس نے شمسہ کی ٹو لگائی اور اسے معلوم ہوا کہ وہ تو اپنی خوبصورتی کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتی پھرتی ہے، کھاتے پیتے گھرانوں کے کئی لڑکوں کو تباہ حال کر چکی ہے۔ وہ اس کے در پہ ہو گیا، اس پر تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دیں۔ جب وہ اپنے چلن سے باز نہ آئی تو ایک دن اس نے اسے اٹھا لیا اور درگت بنا ڈالی۔ شروع میں کمانڈو پر یہ الزام بھی لگا کہ اس نے شمسہ کی عزت لوٹی ہے، لیکن بقول صوفیہ یہ سچ نہیں تھا۔ اس سزا کے خلاف کمانڈو نے ہائی کورٹ میں اپیل کر رکھی تھی۔ اس کی جلدی رہائی کی وجہ بھی اس اپیل کا منظور ہونا تھا۔ اپنے بھائی کی روداد سناتے سناتے صوفیہ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ اس کے ذہنی چہرے کا نقاب تر نظر آ رہا تھا۔ روداد ختم ہوئی تو وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ عمران یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اچانک صوفیہ سے ایک نہایت ہی اہم سوال پوچھ ڈالا۔ ایک بات بالکل سچ بتانا صوفیہ، کیا تم بھی کمانڈو کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتی ہو؟ میرا مطلب ہے اسے پسند کرتی ہو؟
چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی، میں جانتی ہوں اس کی اور میری دنیا الگ ہے، اور سچ یہی ہے کہ میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ اس کے لیے میرے دل میں ہمدردی ہے۔ کہنے والے اس کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن کراچی میں اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کی جس کی وجہ سے مجھے دوسروں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی ہو۔ عمران نے کہا، لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ اس کی وجہ سے تم لوگوں کو نقل مکانی کر کے یہاں لاہور آنا پڑا۔ بس اس کا میرے آس پاس رہنا، ہمارے گھر کے سامنے ایک پان شاپ پر کھڑے رہنا، آتے جاتے مجھے گھورنا، یہ سب کچھ پریشان کن تھا۔ اڑانے والوں نے یہاں تک خبر اڑا دی تھی کہ وہ میرا رشتہ مانگے گا اور انکار پر اٹھا کر لے جائے گا۔ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ وہ لرزاں آواز میں بولی، ہیرو بھائی، واجد مزاج کے بڑے سخت ہیں، پولیس میں بھی ان کی لمبی چوڑی واقفیت ہے، وہ اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کہیں وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ صورتحال اب کافی حد تک واضح ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں جو بات آ رہی تھی وہی عمران نے صوفیہ سے پوچھ لی۔ صوفیہ، لگتا ہے کہ تم اپنے ہونے والے شوہر سے کچھ خوفزدہ بھی ہو، اگر ایسا ہے تو پھر یہ شادی کیوں ہونے والی ہے؟ ایک دو سیکنڈ کے لیے یوں لگا کہ وہ اس بارے میں بہت کچھ کہے گی، پھٹ پڑے گی، مگر پھر وہ اپنے سیاہ برقعے کے اندر ہی جیسے تڑپ کر اور کسمسا کر رہ گئی، وہی تڑپ اور کسمساہٹ جو ہمیشہ سے مشرقی عورت کا نصیب رہی ہے۔ رات کے 10 بجے تھے۔ میں اور عمران کلٹس کار میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی نسبتاً خاموش سڑک پر موجود تھے۔ سڑک کی دوسری طرف قریباً 10 مرلے کی ایک کوٹھی ہماری نگاہوں کا مرکز تھی۔ اس کوٹھی سے باہر سرخ رنگ کی ایک ہونڈا کار موجود تھی۔ یہ کار واجد احمد کی ہی ملکیت تھی۔ اس کوٹھی کے بارے میں ہمیں صوفیہ سے ہی پتہ چلا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر کبھی کبھی اس مضافاتی کوٹھی میں بھی ایک آدھ دن کے لیے رہائش رکھتا ہے۔ اس نے کھل کر تو نہیں بتایا تھا، لیکن اس کی باتوں سے پتہ یہی چلا تھا کہ اکثر امیرزادوں کی طرح واجد احمد بھی اس جگہ کو تفریح اور عیش و عشرت کے لیے استعمال کرتا ہوگا۔ پچھلے 10-12 گھنٹوں میں ہمیں واجد احمد کے بارے میں اور بھی کافی کچھ معلوم ہوا تھا۔ وہ ایک شریف کاروباری شخص کا کرپٹ بیٹا تھا۔ شہرت اچھی نہیں تھی۔ ٹیکس کے حوالے سے اس پر ایک دو کیس تھے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ لیدر جیکٹس کی ایکسپورٹ کی آڑ میں وہ غیر قانونی کام بھی کرتا تھا۔ ہمیں اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں مذکورہ کوٹھی کے سامنے کھڑے اب 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ واجد احمد کی کار چونکہ کوٹھی سے باہری آڑی ترچھی کھڑی تھی، لہٰذا ہمارا اندازہ یہی تھا کہ وہ جلد ہی یہاں سے چلا جائے گا۔ ہم تب ہی اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لے سکتے تھے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کمانڈو پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ غالب امکان یہی تھا کہ واجد احمد نے اپنے اس رقیب کو اسی کوٹھی میں بند کر رکھا ہے۔ عین ممکن تھا کہ اس نے اس کوٹھی کو اس کے لیے نجی ٹارچر سیل کی حیثیت دے دی ہو۔ عمران نے طویل جماہی لیتے ہوئے کہا، چاچو جانی، مجھے لگتا ہے کہ اس لمحنڈر نے اندر جاتے ہی الجبرے کا کوئی طویل سوال حل کرنا شروع کر دیا ہے۔ x3+4x+5 منفی انرجی محض سستی مساوی لمبی نیند۔ میرا مطلب ہے کوئی لڑکی شڑکی ہوگی اندر۔ اگر ایسی بات تھی تو وہ گاڑی کو اس طرح باہر ہی کیوں کھڑا کر گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اسے چڑھی ہوئی ہو، وہ اندر جاتے ہی الجبرے کے سوال پر گر پڑا ہو۔ وہ بوئیں اچکا کر بولا، بولتے ہوئے اس کا انداز بالکل عمران دانش جیسا ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا، ذرا غور سے سنو، کوٹھی کے اندر چھت پر کوئی ٹینکی اوور فلو ہو رہی ہے۔ پانی آدھ پون گھنٹے سے مسلسل گر رہا ہے، اسے بند نہیں کیا گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ دھیان سے میری طرف دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ کے اندر ہم نگاہوں میں جیسے ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ میری کوٹ کی اندرونی جیب میں لوڈڈ پستول موجود تھا۔ گاڑی لاک کر کے ہم دروازے پر پہنچے، باؤنڈری وال کے اوپر سے جھانک کر اندر کا جائزہ لیا۔ چہار سو ایک پرسرار سی خاموشی تھی۔ ادھر ادھر دیکھ کر عمران نے احتیاط سے 4 دیواری پھاندی اور اندر جا کر چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ میں بھی اندر چلا گیا۔ ہم احتیاط سے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ پچھلے صحن میں پانی کے گرنے کی آواز کے سوا کوئی صدا نہیں تھی۔ اندر کہیں لینڈ لائن فون کی بیل مسلسل بجتی جا رہی تھی۔ داخلی دروازہ کھلا تھا۔ ہم احتیاط سے اندر چلے گئے۔ پوری کوٹھی میں بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر کچھ مدھماٹیں سنائی دیں۔ یہ بیسمنٹ کے بند دروازے کے عقب سے آ رہی تھیں۔ ہم اس بیسمنٹ میں داخل ہوئے اور ہکا بکا رہ گئے۔
جو کچھ نظر آیا اس پر یقین کرنے میں کئی سیکنڈ لگ گئے۔ ہم نے کمانڈو کو دیکھا۔ وہ ایک کرسی کے ساتھ بڑی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ پورا جسم زخم تھا۔ ہونٹ سوج کر لٹک گئے تھے۔ اس کے جسم پر صرف وہی ٹراؤزر تھا جو مجھ سے باکسنگ فائٹ کے وقت اس نے کمپلیکس میں پہن رکھا تھا۔ تہھانے کے شفاف فرش پر دو ہنچکاں جسم نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک واجد احمد کا تھا۔ اس کے قریب اس کا وہی تنومند ساتھی پڑا تھا جس نے 2 دن پہلے اسپورٹس کمپلیکس میں بھی مجھ پر پسٹل نکالا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہوا کہ اسے گولیاں لگی ہیں اور وہ زخمی حالت میں بے ہوش پڑا ہے۔ ہم آگے بڑھے تو واجد احمد کو بھی زیادہ وضاحت سے دیکھنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ زخمی نہیں تھا، وہ مر چکا تھا۔ کم از کم 3 گولیاں اس کے سینے اور سر میں لگی تھیں۔ یہ جس محلق ہتھیار کی گولیاں تھیں یہ وہی چھوٹے سائز کا جیکل مشین پسٹل تھا جس کی ایک جھلک مجھے واجد کے ساتھی کے پاس کمپلیکس میں نظر آئی تھی۔ اس پسٹل کے بیرل پر سائلنسر بھی نظر آ رہا تھا۔ تہھانے کے اس سارے منظر نے ہمیں سکتہ زدہ سا کر دیا۔ کمانڈو کرا رہا تھا اور خود کو مضبوط رسی کی بندشوں سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ 2-3 منٹ میں ہم پر قریباً سبھی کچھ واضح ہو گیا۔ واجد احمد نے اپنے جذبہ رقابت کی قرار واقعی تسکین کے لیے اس تہھانے کو کمانڈو کے لیے عقوبتگاہ بنا رکھا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ اسے جان سے نہ بھی مارتا تو ہاتھ پاؤں توڑ کر عبرت کی مثال بنا دیتا۔ لیکن کوئی 1-1.5 گھنٹہ پہلے اس تہھانے میں ایک غیر متوقع واقعہ اچانک پیش آ گیا۔ واجد احمد اور اس کا ساتھی غیور اختر جب کمانڈو کو بے رحمی سے زد و کوب کر رہے تھے اور سگریٹ سے داغ رہے تھے، اچانک کمانڈو اپنا دایاں سلامت ہاتھ غیور کی جیکٹ کے نیچے اس کے مشین پسٹل تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ بندھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہی وہ پسٹل کا رخ پھیرنے اور اس کا ٹریگر دبانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے بھی پتہ نہیں تھا کہ پسٹل کا میگزم برسٹ پر سیٹ ہے اور ٹریگر دبانے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پسٹل سے چلنے والے ایک ہی برسٹ نے واجد کا کام تمام کیا اور اس کے کارندے کو شدید گھائل کر دیا۔ قبضے میں لینے کے بعد ہم نے نیم جان شاہنواز اور کمانڈو کی بندشیں کھولیں۔ اس کا ٹوٹا ہوا بازو توری کی طرح لٹک رہا تھا۔ وہ قابل رحم حالت میں تھا۔ مردہ واجد احمد کے کوٹ کے اندر اس کا سیل فون مسلسل شور مچا رہا تھا۔ گاہے بگاہے بے ہوش غیور کے سیل فون کی بیل بھی ہونے لگتی تھی۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ کچھ ہی دیر میں اس تہھانے میں واجد کے قتل کا راز کھلنے والا ہے۔ عین ممکن تھا کہ دوسرا شخص بھی جانبر نہ ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ٹریگر کے دبنے کا حتمی نتیجہ کمانڈو کی سزائے موت کی صورت میں نکلنے والا تھا۔ میری نگاہوں میں صوفیہ کی صورت آئی اور میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونج گئے۔ اس نے کہا تھا، وہ برا ہے لیکن اتنا بھی برا نہیں جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے۔ میں نے اور عمران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جیسے ایک لمحے میں ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ ایسے دلیرانہ فیصلوں تک پہنچنے میں عمران دانش بھی تو فقط چند سیکنڈ ہی لگایا کرتا تھا۔ عمران نے اپنے قریبی ساتھی زریں خان کو فون کیا کہ وہ اپنی گاڑی لے کر 15 منٹ کے اندر اندر ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچے۔ کسی کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہم کمانڈو کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ زریں خان کے پہنچنے تک ہم نے بڑی تیزی اور احتیاط کے ساتھ یہاں اپنی موجودگی کے سارے ثبوت ختم کر دیے تھے۔ واجد کا ساتھی مسلسل بے ہوش تھا۔ اس کے پیٹ میں 2 گولیاں لگی تھیں۔ ایک زخم زیادہ سنگین نہیں تھا۔ ہم نے کمانڈو کو نیا لباس دینے اور اسے تہھانے سے نکالنے میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے۔ عمران نے زریں خان کو فون پر ہی سب کچھ بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ اب وہ کمانڈو کو قبائلی علاقے تک پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ وہاں کمانڈو کو روپوش ہونے کے لیے خود کوشش کرنا تھی اور امید تھی کہ وہ ایسا کر لے گا کیونکہ وہاں اس کا ایک پرانا لنک موجود تھا۔ جب نڈال کمانڈو رخصت ہونے لگا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شاہنواز تم جانتے ہو ہم تمہاری یہ مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود تم نے فائٹ میں ایک اچھے سپورٹس مین کی طرح اپنی شکست تسلیم کی اور تمہارے رویے سے ہمیں یہ عندیہ ملا کہ تم اپنا وعدہ نبھاؤ گے اور اب کبھی کسی بھی طرح صوفیہ کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرو گے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنے سر کو خفیف حرکت دی۔
یہ اثباتی حرکت تھی۔ اس کی آنکھ میں امڑنے والا ایک آنسو اس کی جولی میں گرا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ زریں ہاں کے ساتھ ہائی روف گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ پھر گاڑی کے پہیے چرچرائے اور وہ تیزی سے روانہ ہو گئی۔ ہم جانتے تھے اب ہمارا بھی یہاں سے نکلنے کا وقت ہے۔ دور کہیں کسی پولیس کار کا سائرن سنائی دینے لگا تھا۔ بے شک صوفیہ اپنے چاہنے والے آوارہ گرد کو کچھ اور نہ دے سکی تھی، لیکن آخر میں وہ اس کی زندگی کا وسیلہ تو بن ہی گئی تھی۔ دوسری طرف وہ بھی جاتے جاتے اسے ایک اندھے کنویں میں گرنے سے بچا گیا تھا۔ تہخانے کے چمکیلے فرش پر واجد احمد لاش کی صورت میں پڑا تھا۔ ہم دونوں کے ذہن میں صوفیہ کے بھائی راشد کے نہایت ہی مہنگے آپریشن کے حوالے سے سوالات موجود تھے۔ اس سلسلے میں عمران تہیہ کر چکا تھا کہ وہ اس کام کو آسان بنانے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور مجھے پتہ تھا کہ وہ یہ کر لے گا۔ جی تو دوستو، ہمارا آج کا ناول مکمل ہوتا ہے۔ اس کا نام تھا سلسلہ محبت۔ سلسلہ للکار کا یہ تیسرا ناول تھا جو آج ہم نے مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم سلسلہ للکار کا چوتھا ناول پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔